نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له آله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سورۃ الصاد 23واں پارہ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہیں. ان 4 آیات مبارکہ میں عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان پر آنے والی ایک آزمائش اور اس میں ان کی ثابت قدمی اور پھر ان کی قسم اور اس کا حل اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا. اور یہاں ان کا ذکر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ایک صورت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ ذکر خیر اس صورت میں خاص طور پہ رسالت کا ہو رہا ہے، اور وہ بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کے واقعات میں جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں اور ان میں انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ نے ان کو جو انعام عطا فرمایا وہ ذکر کر کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو صبر کی عملی مثال بیان کر کے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر کس طرح کرنا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اپنے پاک کلام یعنی جو ہمارا آپ پر اترا ہے اس میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں، یعنی جو ذکر ہے اس کو آگے سنائیں. یہاں حضور کا ذکر کرنے کا مطلب کہ جو قرآن میں ذکر آیا ہے ایوب علیہ السلام کا، آپ اس کو پڑھ کے اپنی امت کو کیا کر دیں، سنا دیں. صحابہ کرام کو تو بغیر کسی واسطے کے حضور نے سنایا، اور میرے اور آپ کے پاس یہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اللہ معاف کرے ایسا معاملہ آزمائش کا آ جائے تو ہمیں بھی حکم صبر ہی کا ہے، اور وہ بھی قرآن کے اندر جو انبیاء کرام اور نیک لوگوں کا ایسے اللہ نے ذکر کیا، اس کو دیکھ کر پھر ان کے طرز عمل کے صبر کی کوشش کرتی. آج ایک صبر میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ پہلے سارا ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں، سب کچھ کہہ لیتے ہیں، جب بعد میں ہوتا ہے تو پھر وہ صبر کی بات کرتے ہیں تو اس کو صبر بولو ہاں نہیں کہتے. تو بہرحال فرمایا کہ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، فرمایا اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ کہ جب نادا پکارا ایوب علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کس بات پر کہ اے میرے اللہ شیطان نے مجھے تکلیف اور ایذا دی ہے. یاد رکھنا اب وہ کیا صورت تھی، کیا معاملات تھا ایوب علیہ السلام کا، وہ نہ کوئی صحیح حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے اور نہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن یاد رکھنا عموماً کام کی اور مختصر بات ذکر کرتا ہے، اس لیے جامع ترین کلام ہے. باقی لوگوں کو اپنی طرف سے بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں کہ جو ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ مناسب بھی نہیں. مثلا ان کے جسم میں بالکل ہی آبلے پڑ گئے اور یہاں تک کہ زبان اور کوئی حصہ نہ رہا، جبکہ یہ بھی ایک نبی کے لیے الفاظ بولنا مناسب
اٹھا کر پھر باہر پھینک دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اب یہ تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی، ہاں جی۔ اور پھر یہ کہ شیطان کو پورا تسلط دے دیا گیا، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ ہاں یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بادشاہ تو نہیں تھے لیکن مالدار تھے، اللہ نے ان کو زمین دی تھی اور زمینوں کے اندر پھر ہر قسم کے جانور دیے تھے۔ 1000 ان کے پاس وہ بیل تھے جو زمین بنانے کے لیے تھے، اس کے علاوہ پھر اللہ نے بچے سارا نظام دیا تھا۔ لیکن شیطان کیونکہ انسان کا دشمن ہے، سب سے بڑا حاسد ہے، اس نے ایوب علیہ السلام کو دیکھا کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، جبکہ عموماً وہ شیطان کا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، مال کی مصروفیت کی وجہ سے۔ جس طرح آپ نے بھی میں نے بھی اپنے اعمال دیکھے ہوں گے کہ جس دن تنخواہ ملتی ہے یا جس دن تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائے، اس دن بعض دفعہ نماز قضا تو نہ ہو لیکن جماعت رہ ہی جاتی ہے۔ ہاں جی، بازار چلے گئے تھے، ادھر چلے گئے تھے، بل ادا کرنے تھے، لائن میں لگے رہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت بیچ میں آ ہی جاتی ہے۔ وہ پہلے سارے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، جب کم ہوتا ہے، جب زیادہ ہو جاتا ہے، دیواریں بھی بن جاتی ہیں درمیان میں اور دل بھی الگ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی پہچان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے لیول کا نہیں رہتا۔ سکا بھائی بھی اپنے لیول کا، کیونکہ اب لیول بدل گیا ہے۔ پہلے لیول یہ تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب لیول یہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے۔ ہاں جی، اب لیول ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، ورنہ سارے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے، لیکن تھوڑے سے پیسے آنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ آنکھوں کے اوپر چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دماغ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے کہ یہ میری ماں باپ یا بھائی ہے، بچپن میں کٹھے ہی رہے ہیں لیکن بڑے ہو کر پھر وہ ذرا پیسہ ہمیں جدا کر دیتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو لیکن شیطان یہاں آ کر جناب وہ کہتے ہیں نا، وہ دان پیستا ہی رہ گیا کہ یہاں ایوب علیہ السلام کے ہاں تو پیسے نے کوئی گل نہیں کھلایا، ان کی تو زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، یہ تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کے اندر کے نا وہ ایک نئی انگڑائی لی۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ آپ کا یہ شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اگر حالات ذرا دوسرا رخ اختیار کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا شکر گزار ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں پیارے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء پر جو آزمائش تکلیف آتی ہے یہ باہر آتی ہے، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے اللہ معاف کرے، جب بھی کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر ہوتی ہے، ہمارے دماغ پر اثر کرتی ہے، اس لیے ہم ٹینشن پہلے لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں، اور وہ تو یار کچھ نہیں ہے، حالات ہے، کوئی بات نہیں، اچھا میں تو پریشان ہی ہو گیا، تو ہم فوراً پہلے بات اندر لے جاتے ہیں، پھر اثر بعد میں اس کا دیکھتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر کوئی اس چیز کا اثر، اس لیے یاد رکھنا 18 سال کیا بیماری تھی یہ نہ اللہ نے بیان کی ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتایا ہے کہ بیماری کیا تھی۔ جو لوگ بھی بولتے ہیں وہ سمجھو کہ اپنا ہی ایک تصور بولتے ہیں، باقی باقاعدہ کوئی اس کا ایسا نہیں ہوتا کہ کیا بیماری تھی۔ یہ ضرور تھا کہ بیمار ہو گئے، لیکن اس بیماری میں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، بس ایک رہ گئے اور ساتھ ایک بیوی وفادار رہ گئی۔ اور 18 سال شیطان چیختا چلاتا رہا، دیکھتا رہا کہ ایوب آج ہاتھ اٹھائے، آج کہ یا اللہ بس کر دے، یا اللہ اب تو میری بس ہو گئی، نہیں، ایسا صبر کہ اب شیطان کی بھی چیخ نکل گئی۔ اب شیطان نے الٹ حملہ کیا جس کا یہاں ذکر ہے، اپنی بیماری کا ذکر نہیں کیا، یاد رکھنا، جسم پہ کیا ہوا اس کا ذکر نہیں ہے، روح پہ کیا گزری اس کا ذکر ہے۔ وہ روح پہ کیا کب گزری کہ جب شیطان بدبخت ایک طبیب کی شکل میں، حکیم کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا اور انہوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب جا رہے ہیں۔ اب پریشان تو وہ بھی تھی کہ شور اتنا عرصہ ہو گیا بیمار ہے، لیکن میں نے عرض کیا ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک پہ کوئی ایسا جملہ پریشانی کا نہیں آیا تھا کہ میں پریشان ہوں، کہ میں بیمار ہوں، نہیں، بلکہ اس حال میں بھی کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، نعمتوں میں تو نے رکھا، اس وقت بھی زبان سے یا اللہ تیرا شکر تھا، آج اس حال میں ہے تب بھی تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بولنا ہی اس وقت جاتا ہے کہ جب نامناسب حالات ہوں تب بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری طرف سے آئے۔ تو بہرحال اس نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بیمار ہو گیا، ہاں بیمار ہے،
مجھے بھی پتا ہے، ظاہری بات ہے شیطان کو نہیں پتا تو کس کو ہے، وہ بھی ادھر ہی دشمن گھومتا پھرتا تھا. کہا میرے پاس اس کا علاج ہے. پیسہ پوچھا کوئی نہیں ہے علاج کا، بس اتنی بات ہے کہ یہ پوری لے جا کر تم نے شوہر کو دینی ہے، وہ جب کھائے نا تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے. یہ ساتھ کہنا کہ یہ طبیب نے ٹھیک کیا ہے. اس کو شرک کہتے ہیں. سارے بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ معاف کرے آج میں اور آپ عام بولتے ہیں. قاری صاحب نے دم کیتا میں ٹھیک ہو گیا، یہ عام بولتے ہیں عام. جی یہ شرک ہے. میں نے فلان ڈاکٹر سے دوائی لی، میں پہلی خوراک سے ٹھیک ہو گیا، یہ شرک ہے. یہی تو شیطان نے نسخہ دیا تھا اور جو آج ہمارے یہاں عام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کا علاج یہ فرمایا دوائی کھانے سے پہلے بول لے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، تاکہ تیرا دماغ خراب نہ ہو. لیکن ہمیں آتی نہیں دعا. ہاں جی یہ دعا کیوں سکھائے گی؟ یہ پکا مارنے سے پہلے نا دوائی کو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ پڑھ لینا کہ یا اللہ تو نے مجھے بیمار کیا، شفا تو ہی دے گا. یعنی بیماری بھی تیری طرف سے ہے، وہ بہما میرے گناہوں کا وبال ہے یا میرے درجے بلند کرنے کے لیے. کیونکہ دو میں سے ایک صورت ضرور ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے یا تو انسان کے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے باز آ جا، اور یا پھر درجہ بلند کرنا چاہتا ہے. عبادت سے وہ مقام نہیں مل سکتا جو صبر سے مل جاتا ہے. عبادت سے ثواب ملتا ہے، صبر سے خدا ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے یہ فرمایا صبر سے میں ملتا ہوں. اب روزہ بھی کیا ہے؟ صبر کا مہینہ، اس لیے روزے میں بھی یہی فرمایا ثواب نہیں ملے گا تمہیں، خدا ملے گا. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے پہ صبر کا اجر کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا اجر اتنا ہے، نہیں، فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں. یعنی اس کی ڈرٹ میری رضا ہے. اجر یا دوں گا تو میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اور اللہ کی شان کا کوئی پیمانہ دنیا میں نہیں. تو بہرحال ایوب علیہ السلام کی بیوی وہ پوری لے آئی. جب شور سے ذکر کیا نا بس پھر ایوب علیہ السلام کو تو بڑا غصہ آ گیا کہ وہ ملعون شیطان میرے گھر تک پہنچ گیا. نبی تھے، نبی جی، نبی کو پہچان ہوتی ہے، یاد رکھنا نبی کو کیا ہوتی ہے. ہاں وہ پہچان گئے کہ ظالم نے تو شرک کا حملہ کر دیا، میری بیوی کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اس لیے پوری تو نہ کھائی، غصے میں قسم کھا لی کہ میں ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ تو تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا. بیوی کو کہا تھا کہ تو نے اس کی بات سنی کیوں ہے؟ تو نے ایسی بات سن کے میرے سامنے ذکر کیوں کی ہے؟ شرک ایسی موذی بیماری ہے، یہ تو نبی سے پوچھیں یہ کتنی سخت بیماری. دیکھو 100 کوڑے کا فرمایا ہے. کتنا غصہ آتا یہ جملہ سن کے. ہاں جی، ورنہ یہ بھی تو فرما دے تو بھلی یہ چھوڑ بات کو، وہ شیطان ملعون تھا دفع کر اس کو. نہیں، غصے میں یہ فرمایا تھا. اور پھر اللہ کو پکار لیا. 18 سال بیماری میں رہی، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دی. مولا اب تو یہ شیطان جو ہے نا اب دوسرے راستے پہ آ گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک، فرمایا کہ زمین کو اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، ایڈی کو زمین پہ مارو. اسماعیل علیہ السلام نے بیماری تھی، اللہ نے زمزم جاری کر. یہاں ایوب علیہ السلام نے بیماری، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر. سبحان اللہ. آج میں اور آپ جو مشینری سے کام لیتے ہیں اور تھوڑے چھینی سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بس ایڈی ماری پانی نکلا ہے. ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ھذا مغتسل، اس سے نہا لو. تو میں نے عرض کیا نا جسمانی بیماری تھی، ظاہری بیماری تھی، ہاں دل پہ کوئی مسئلہ، اس لیے نہا لو. اور پھر فرمایا اب دل کے قرار کے لیے، سکون کے لیے، کیونکہ آپ کا دل دکھ ہے، پریشان ہوا ہے، تو بارد یہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ شراب اس کو پی لو. اور پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، رہا تمہاری ازمائش میں وہ مال و دولت والا مسئلہ، تو ہم ظاہری بات ہے جب کوئی کامیاب ہو جاتا تو پھر انعام بھی دیتے. تو اس لیے فرمایا انعام میں تمہارا سارا کچھ پہلا گیا ہوا بھی واپس، اور معہم ومثلہم معہم، اتنا اور بھی لے لو. ہمارے ہاں کون سی کمی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا رحمتم منا، یہ ہماری رحمت ہے.
اور دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور قیامت والے دن جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، یہ اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی۔ جس طرح کسی بادشاہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے نا، وہ بادشاہ کی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا آپ کے محبین میں ہم بھی ہیں؟ آپ کے محبین میں بولو ہاں، اپنے سے بڑے مالدار وغیرہ، یہ جس طرح آپ کو غریب لوگ بعض دفعہ امیر لوگوں کی دعوت کر دیتے، تو وہ دعوت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ ان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ان کو اپنی محبت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے اس سے اچھے کھانے تو یہ ہر روز کھاتے ہیں، جو میں نے دعوت میں کھانا بنایا ہے ایسے کھانے تو یہ ہر روز کھاتے ہیں، کوئی الگ چیز تو نہیں میں نے بنا دی۔ لیکن ان کو مدعو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے محبین میں ہیں۔ ہاں جی، آپ اگر ہمارے ہاں بھی تشریف لایا کرے تو ہمارا دل خوش ہو جایا کرے گا۔ کھانا تو صرف کیا ہوتا ہے، سورے بولو، بہانہ ہے۔ کھانا تو کیا ہے؟ ہاں، دعوت تو بہانہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت ہے، اور بے شک اور قیامت والے دن بھی یاد رکھنا، میری اور آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس کی برکت سے اللہ کا فضل ہمیشہ ہمارے حال ہوگا، اس فضل کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا تھا قیامت والے دن جنتی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ پوچھنے والے نے ساتھ ہی پوچھ لیا آپ بھی؟ حضور نے فرمایا میں بھی، لیکن فضل اسی کو ملے گا جو فضل والے کام کرے گا، انعام اسی کو ملتا ہے جو انعام والے کام۔ ہاں، میرا اتنا نہیں ہم کہ پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، بات فوراً یہ ڈائیلاگ مار دیتے تو جی پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے فضل سے ہی جانا ہے تو اس سے پوچھو پھر فضل لینا کیسے ہے، یہ بھی تو بتا نا، تیرے پاس کون سا دباؤ ہے تو اللہ پہ ڈالے گا، لو جی فضل مجھے دو۔ یہ سارے بہانے ہیں اس کے فضل کی۔ تو اللہ رب، جس طرح یہاں بھی دیکھو نا، یہ بہانہ بن کی بیماری مزید عطا کی، بولو مزید عطا کی، اب مزید دے دیا نا، تو پہلے تو نہیں ملا، اب جب اس میں آئے صبر کی اللہ نے اور عطا کر دی، اور شیطان نے کہا اللہ اب جل مر، اب تو نے دوسری جھلک بھی دیکھ لی، اب چل۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذِكْرَا، یہ نصیحت ہے، لیکن اس سے ہر آدمی نصیحت نہیں حاصل کر سکتا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جن کے دماغوں میں کوئی سمجھ ہے، ہاں اولی الالباب عقل والے، تو قرآن میرے بھائی عقل والوں کے لیے، تو اس لیے میں اور آپ الحمدللہ عقل والے ہیں، سب کو الحمدللہ، تو اس لیے ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، رہا معاملہ وہ جو قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی کو مارنے کی، کیونکہ وفادار بیوی ہے، ہاں جی، یاد رکھنا یہاں مسئلہ قسم اگر ناجائز بھی اٹھائی جائے تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ قسم ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کو توڑ دینا چاہیے، ناجائز کام کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے ساری زندگی نہیں بولوں گا، اب یہ ناجائز ہے، لیکن قسم ہو گئی شروع، اب اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن اس کے بعد قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے، بولنا شروع کرے، کیونکہ نہ بولنا کیا ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جائز کام ہو تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، تو یہاں کیونکہ جائز کام تھا اس لیے فرمایا آپ اپنی قسم کو توڑو نہیں، اس کو پورا کرو۔ اب پورا کیا تھا؟ فرمایا اب ایک طرف بیوی ہے، 100 کوڑے ماریں گے تو پتی 10 میں ہی آگے چلی جائے، ہاں جی، اور ذات ہے، اس لیے فرمایا 100 تنکے لے لو، ان کا گٹھا بنا کے اب وہ ان کو مارو، اب ضرب بھی لگ جائے گی 100 تنکوں کے ساتھ، اس کا اتنا بگڑا بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ کی قسم بھی کیا ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا خود آپ پکڑے بیدک، اپنے ہاتھ کے ساتھ 100 تنکے، ضغثاً فاضرب بہ ولا تحنث، آپ اپنی بیوی کو مارے، ولا تحنث، تاکہ آپ کی قسم ٹوٹے نہ، تو قسم بھی پوری ہو جائے۔ تو یہاں یہ ایک ہیلا تھا، جائز کاموں میں ہیلا جائز ہے، کام جائز ہو تو اس میں ہیلا بولو، لیکن ناجائز کام میں ہیلا، یعنی جہاں فرض وغیرہ ٹوٹ رہا ہو، یہاں کوئی شرعی حکم پامال ہو رہا ہو، وہاں ہیلا کرنا جائز نہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہیلے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اب سال مکمل ہونے کو ہوتا ہے تو شور صاحب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے سارا کچھ بیوی کو دے دیتا، اب مسئلہ اس نے سنا ہوتا مولوی صاحبان سے کہ سال کا پورا ہونا کیا ضروری ہے، وہ کہتا مولوی صاحب 11واں مہینہ تھا میں کنگال ہو گیا، وہ میں نے سارا کوئی بیوی کو دے دیا،
اب مولوی صاحب کہتے بھائی ٹھیک ہے، جب تیرے بات ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اب یہ نہیں پتا یہ بڑا چلاک آدمی۔ اب وہی بات ہے 2-4 مہینے بعد بیوی صاحب کہتی لو جی میں نے آپ کو گفٹ کر دیا۔ دونوں بے وقوفوں کی جوڑی ملی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اور ہیلا بہانا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ واقعات آتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دوسرے لوگ جہاں چنگا بھلا مال ہوتا ہے، اب وہ عورتیں مل جاتی ہیں، زکوٰۃ کا سارا پیسہ اکٹھا کر، ایک صورت میرے سامنے آئی مسئلے کی، اب انہوں نے ایک بیگ میں یا کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال کے یہ جو فقیر آتے ہیں نا ان کو پکڑا دیتے۔ وہ حکم ہے کہ جناب وہ مستحق کو مالک بنا دے۔ اب شیطان بڑی جناب وہ دماغ گھماتا ہے۔ اب ایک مائی نے پکڑایا، اب ساتھ ہی بابے سے بابا جی کی حال ہے، کی گل ہے، کتھوں آئے ہو جی بچے، وہ انٹرویو ہو رہا ہے۔ اب بابے نے مال پکڑا، بابے کو کیا پتا کہ اندر کتنے کروڑ روپے ہے۔ دوسری مائی نے ساتھ ہی 500 کا نوٹ نکالا، بابا جی یہ 500 تسی پڑھو کی کرنا، ڈبہ مینوں دے دو میرے کام آ جائے گا۔ ہاں جی، اب بابے نے سمجھا پتنی ڈبے میں کیا تھا، 500 روپیہ ملا، بابا آگے چلے گا، وہ ہنس رہی ہے جناب جی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ شیطان ہے، یہ بڑے عجیب رخ جو ہے نا وہ انسان کو، تو بہرحال کسی جائز کام میں کو اس سے بچنے کے لیے ہیلا بہانا کرنا یہ بولو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، خود خدا کہہ رہا ہے۔ تو صبر کی کیا شان ہے کس کی، ایوب علیہ السلام کی۔ اور پھر فرمانے نعم العبد، اے دنیا والو سن لو وہ ہمارے بہترین بندے تھے۔ دیکھو ہر جگہ عبد کا ذکر آ رہا ہے، ہاں نبیوں پر سب سے پہلے یہ جملہ فٹ آتا ہے عبد، اور پھر مجھے اور آپ کو حکم ہے نبی کی اتباع کر کے عبد بنو۔ اور پھر فرما انہ اواب، وہ صرف ہمارے ساتھ ہی لو لگانے والے تھے، مال میں تھے تب بھی ہمارے تھے، بیماری میں تھے تب بھی ہمارے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ہر قسم کی آزمائش سے اللہ ہم سب کی نسل در نسل قیامت تک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔